ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے علامت ظہور مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا بیان جاری تھا۔ ابتدائی طور پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں اور اسی حوالے سے ان گزارشات میں کچھ اضافہ آج کیا جا رہا ہے کہ جن روایات کا تذکرہ علامات ظہور مہدی کے حوالے سے موجود ہے، ان روایات کے اندر ایک اور تفصیل بھی پائی جاتی ہے، اور وہ تفصیل یہ کہ کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جن علامتوں کو بیان کیا گیا لیکن وہ ظہور سے پہلے واقع ہوں گی۔ سارے علامت کہتی اسی کو ہے کہ جس کے آنے کے بعد ایک واقعہ پیش آ رہا ہے۔ علامت ظہور مہدی اس کا مطلب پہلے علامت ہے، بعد میں وہ ظہور ہے، لیکن کتنا پہلے؟ کتنا پہلے کا جواب یہ ہے کہ کچھ علامتیں ایسی ہیں جو عمومی طور پر بیان کر رہی ہیں، جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں بیان کیا، وہ بعیدہ علامات کہی جا سکتی ہیں کہ یہ ہوگا واقعہ۔ اب یہ واقعہ ہوگا اس کے بعد، یعنی اس واقعے سے پہلے نہیں ہونا یہ کام، تو وہ واقعہ ہونے کے کتنے عرصے کے بعد ظہور ہوگا یہ طے نہیں ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ جب یہ روایات بیان ہوئی اس کے 200 سال بعد جا کے واقعہ پیش آیا، تو یہ 200 سال بعد واقعہ پیش آیا اور اس کے مثال کے طور پر آج 1200 سال اور گزر گئے لیکن اب تک ظہور نہیں ہوا، تو قبل ظہور تو ہوا لیکن ظہور سے کم بھی اب آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 200 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ علامتیں کہی جاتی ہے علامات بعیدہ، یعنی جو واقعات امام کے ظہور سے پہلے پیش آئیں گے لیکن بالکل پہلے نہیں ہوں گے، یہ پیش آئیں گے اور ایک بعید علامت کے طور پر ہیں کہ اس کے بعد ظہور ہونا ہے۔ تو ان علامات کو کہا جاتا ہے کہ علامت بعیدہ کے نام سے، اگر ہم لفظ کو سمجھ پائیں تو ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس کے اندر بہت ساری روایات کا تذکرہ ہے، مثلا بعض اقوام کا، بعض حکومتوں کا، بعض ہجرتوں کا، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو واقعات کا تذکرہ آہستہ آہستہ آئے گا۔ اچھا، جب روایات شروع ہوں گی تو آپ کو یہ اندازہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ علامات بعیدہ بھی ہو سکتی ہیں، قریبہ بھی ہو سکتی ہے۔ بعض روایت میں بہت تذکرہ ہے خاص طور پر، لیکن ویسی روایتوں کی تعداد کم ہے کہ جہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ اگر یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد 8 مہینے کا وقفہ ہوگا، اس کے بعد 9 مہینے کا وقفہ ہوگا، اس کے بعد سال بھر کا وقفہ ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی قریب کی علامت ہے، یہ ہونے کے بعد اب سال بھر کے اندر ظہور ہو جائے گا، تو وہ علامتیں کہلائیں گی قریبی علامات، وہ جو فوراً ظہور سے پہلے ہونے والی ہیں۔ تو بس یہ علامت قریبہ و بعیدہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ ان روایات کو، جیسا کہ جب بھی کسی حدیث اور روایت کو ذکر کیا جاتا ہے، سنا یا پڑھا جاتا ہے، تو علماء کی روش یہی ہوتی ہے کہ اس روایت کو پرکھا جائے۔ 2 طریقے سے پرکھا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ کہ سند کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ اس کا سلسلہ سند درست ہے یا نہیں۔ وہ سلسلہ سند یعنی وہ جن راویوں نے وہ حدیثیں نقل کی ہیں، وہ روایتیں نقل کی ہیں، ان راویوں کا حال کیا ہے، یعنی کہنے والا سچا ہے یا نہیں، صحیح طریقے سے کتاب میں اس کی سند موجود ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ کسی نے 200 سال بعد امام سے نسبت ڈائریکٹ دے کر کسی حدیث کو ذکر کیا ہو، درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں رہا، تو اس کے اندر ایک ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ 200 سال بعد یہ شخص نقل کر رہا ہے تو کیسے نقل کر رہا ہے۔ 100 سال بعد اگر مثال کے طور پہ مولا کائنات کی حدیث کو نقل کیا جا رہا ہے اور درمیان میں کوئی بندہ نہیں ہے جس کا نام موجود ہو، تو ہم کیسے بھروسہ کریں گے کہ یہ 100 سال بعد کہنے والا شخص اگرچہ سچا ہو لیکن یہ کس سے نقل کر رہا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اس نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ روایت کے اندر سند کے اعتبار سے یہ تمام بحثیں ہوتی ہیں جس کو ہم علم رجال کہتے ہیں۔ میں نے کبھی اس سے پہلے ہلکی پھلکی وضاحت پہلے بھی پیش کی تھی، لیکن 1-2 مثالیں آج پیش کی ہیں تاکہ بات آپ لوگوں کے ذہنوں میں اور واضح ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں علم رجال، سند کے اعتبار سے کہ کسی حدیث کو کیسے چیک کیا جائے، ان افراد کے حالات کو کیسے چیک کیا جائے کہ کوئی کہنے والا سچا ہے، سچا نہیں ہے، یا ان کے حالات کے اعتبار سے اس کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے۔ تو ایک ہو گئی سند کے اعتبار سے بات کہ جس کے بعد کسی روایت کے صحیح یا غلط ہونے یا اس کے قبول کرنے یا نہ کرنے پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر
اور کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. امام سے لو لگائے رکھنا